أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرہ قرآن اکیڈمی کے سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی بے برکتی کا شکار ہے، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، مال میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کی طرف سے محرومیت کا شکار ہے، برکت ختم ہو گئی ہے مال کے اندر سے، سب انسان پریشان ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ہی عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا مال دگنا ہو جائے گا، اور دگنا ہے تو 4 گنا ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل میں یقین شرط ہے، اگر آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے میں مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سکون اور قدرتی تسکین لکھی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور ہمارے لیے دل کا سکون بھی اللہ تعالیٰ دل کے سکون کا بھی سامان فرمائیں گے۔ آپ کو اس عمل سے پہلے واقعہ بتاتی چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو بہت ہی مفلس تھا، بہت ہی غریب تھا، اس نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور اس نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے حصے میں لکھا ہوا رزق مجھے ایک ہی مرتبہ میں دے دیں، کیونکہ میں نے آج تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تمہارا سارا رزق ایک ہی ساتھ مل جائے گا تو تمہاری ساری زندگی، باقی جو زندگی ہے وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ جب سارا رزق ایک ہی ساتھ ختم کر لو گے تو اس کے بعد بھوک سے مر جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ آپ بس میری التجا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس پہنچے تو سارا واقعہ عرض کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ میں نے اس کا سارا رزق جو اس کے حصے کا لکھا ہوا تھا اس کو دے دیا ہے، اور جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس شخص کے پاس پہنچے تو اس کے پاس دیکھا کہ تھوڑی سی روٹیاں تھیں اور 2 بکریاں اور ایک بھیڑ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے تو یہ سب دیکھ کر فرمانے لگے کہ تیری جتنی بھی زندگی ہے اس میں تیرے نصیب کا جتنا رزق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، اب آگے کا کام میں جانوں۔ موسیٰ علیہ السلام 6 مہینے کے بعد وہیں سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا محل تھا جس میں ہزاروں کے حساب سے اونٹ اور ہزاروں کے حساب سے بکریاں اور دمبے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہاں کون ہے۔ جب جا کر دیکھا تو یہ وہی مفلس شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے حصے کا رزق ایک ہی مرتبہ میں لے لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اس سے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرا سارا رزق ایک ہی وقت میں دے دیا تھا؟ پھر یہ رزق کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی ہے، جو میرا رزق اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی دن میں دے دیا اس دن میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ اتنا کھا لیا کہ میرے پیٹ میں ایک ذرا جگہ بھی نہیں تھی اور کھانے کے لیے، پھر جو کھانا بچا وہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ سے بندہ تجارت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں دگنا کر کے دوں گا، اگر تم 100 خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا بڑھا کر دوں گا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دگنا کر کے لوٹایا تو میں نے اس میں سے اپنے حصے کا لے کر باقی بچا ہوا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اسی طرح جو میرے حصے سے بچتا، میری ضرورت سے زائد ہوتا، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ آج اتنی بڑی دولت میرے پاس ہے، اتنا بڑا محل ہے، اتنے سارے جانور، ان سب کا میں مالک ہوں۔
تو ناظرین آپ بھی اگر اس پر عمل کریں گے، اگر آپ بھی صدقہ کو اپنا معمول بنائیں گے، اپنی سیلری میں سے اللہ کے راستے میں صرف 2.5 ہی نکال کر اگر خرچ کر دیتے ہیں، کسی مفلس کو، کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں دگنا کر کے بلکہ 1000 گنا کر کے بھی واپس کریں گے۔ اگر آپ کی سیلری 40,000 ہے، اس میں سے صرف 1000 نکال کر اللہ کے راستے میں کسی غریب اور مسکین کو صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے باقی مال میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اور بھی برکت پیدا فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ کو سیلری ملے تو اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں۔ سب سے پہلے اس پر ایک ہی عمل کر لیں کہ سب سے پہلے ایک جگہ پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 129 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر 129 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے جو پیسے ہیں اس کے اوپر پھونک مار دیں اور پھر اس کا 2.5 گنا یعنی 2.5% اس میں سے نکال کر کسی ایک مفلس کو ہی دے دیں جس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر زیادہ پیسے ہیں تو پھر آپ زیادہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ انشاءاللہ اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں جب تک آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت نہ پیدا فرما دیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت پیدا فرما دیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مال کا سیلاب آپ کے اوپر بہا دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مال میں اتنی برکت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کا مال کم مال بھی ہو تو وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کا پابند بنا دے، اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں ہوگا اس وقت صدقہ کرنے والے اپنے صدقہ کے سائے میں ہوں گے۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اس وقت صدقہ کرنے والے اپنے صدقہ کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے صدقہ کرنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ صدقہ کر کے اس کو جتلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور صرف اللہ کا حکم سمجھ کر جو آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اجازت دیں، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔